إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ حضرات سامعین محترم، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے، کسی کو اچھے کام کی، نیک کام کی، نیکی والے کام کی دعوت دیتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، روزے کی دعوت دیتا ہے، زکوٰۃ کی دعوت دیتا ہے، قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، کسی بھی نیک کام کی دعوت دیتا ہے، تو وہ بندہ اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور نیکی والے کام پہ آ جاتا ہے، نیکی والی طرف آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس طرح وہ نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے اس کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے برابر اس کے بھی دعوت دینے والے کے بھی کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، تو وہ اس کی گناہ والی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، یعنی چوری کرنے کی دعوت ہے، زنا کی ہے، شراب پینے کی ہے، چرس پینے کی ہے، کوئی بھی گناہ والے کام کی دعوت ہے، تو وہ اس کی دعوت کو قبول کر کے گناہ والے کام کرتا ہے، تو جس طرح اس کے گناہ کرنے سے اس کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، سیم اسی طرح دعوت دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے جاتے ہیں۔ تو بھائیو، مرضی آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو مکمل اختیار دیا ہے، آپ کسی کو اچھے کام کی دعوت دیں یا برے کام کی دعوت دیں۔ اچھے کام کی دعوت دیں گے تو آپ کے بھی کھاتے میں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اگر کسی کو برے کام پہ لگائیں گے تو آپ کے بھی نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے، آپ کو اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔